آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کا اہتمام کرتے تھے بیداری، تاکہ ہمارا نیند سے بیدار ہونا بھی سنت کے مطابق ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرتے تھے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے داہنی گال کی طرف نیچے رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانا شروع کرتے تھے اور پڑھتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ تو بیدار ہونے میں 6 سنتوں کا اہتمام کریں۔ کتنی سنتوں کا؟ بیدار ہونے میں کتنی سنتوں کا اہتمام کریں گے؟ 6 سنتوں کا اہتمام کریں گے۔ پہلی سنت یہ ہے کہ اٹھتے ہی بیٹھ کر اپنے آنکھوں کے خمار کو، نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھوں کو ملنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو استعمال فرماتے تھے، تاکہ آنکھوں کے اوپر استعمال فرماتے تھے تاکہ جو نیند کا خمار ہے، نیند کی جو غفلت ہے وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے بعد وہیں دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ یہ دوسرا عمل فرماتے تھے بیدار ہونے کے بعد۔ اور تیسرا عمل آپ اٹھ کر کیا فرماتے تھے؟ آپ مسواک کرتے تھے۔ اٹھتے ہی پہلا عمل، تیسرا عمل مسواک کرتے تھے۔ اچھا، مسواک کرنا اٹھنے کے بعد، سونے سے اٹھنے کے بعد الگ سنت ہے، پھر وضو سے پہلے کرنا الگ سنت ہے۔ گویا کہ اٹھنے کا الگ معمول۔ اگر آپ وضو نہیں کرنا چاہتے تو اب اکیلی مسواک کے لیے آپ نیند سے بیدار ہوئے ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تھے مسواک کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ اور چوتھا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں مسواک دوبارہ فرماتے تھے، علیحدہ کر لینا سنت۔ تو اس کے بعد کیونکہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد عمومی طور پہ وضو کرنے کے بعد ہم لباس پہنتے ہیں، تو لباس پہننے میں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی چیز کو پہننا ہو تو دائیں طرف سے ابتدا کی جائے، کسی چیز کو اتارنا ہو تو بائیں طرف سے۔ جوتا پہننا ہے پہلے دایاں، قمیض پہننا ہے دایاں طرف، اتارنا ہے پہلے بایاں طرف۔ اس چیز کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اور جب رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، رات کو آنکھ کھلتی تو یہ کلمات پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ کلمات ایک مرتبہ پڑھتے تھے، پھر فرماتے تھے ربی اغفر لی۔ فرمایا جو یہ کلمات پڑھے گا اور یوں دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ ہے جی 6 عمل میں نے بتائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہونے کے بعد فرماتے تھے۔ یاد کر لیں، پہلا عمل کیا فرماتے تھے؟ خمار کو دور کرنے کے لیے چہرے کے اوپر ہاتھوں کو آنکھوں کے اوپر استعمال فرماتے تھے، پھیرتے تھے۔ دوسرا عمل کیا فرماتے تھے؟ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ تیسرا عمل کیا فرماتے تھے؟ مسواک کا اہتمام کرتے تھے، اور وضو کے لیے علیحدہ مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے بعد لباس پہننے میں کہاں سے ابتدا کرتے تھے؟ دائیں طرف سے ابتدا کرتے تھے۔ رات کو جب سوتے ہوئے بیداری ہوتی تھی، کسی وقت آنکھ کھل جاتی تو کیا پڑھتے تھے؟ کیا ہی خوبصورتی ہے کہ اگر ہم نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 عملوں کو اپنا لیں، ہمارا نیند سے بیدار ہونا، ہماری اپنی ضرورت بھی پوری ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو گئی۔ اس 6 سنتوں کو اپنانے سے ہم اللہ کی رحمت کے مرکز بھی بن گئے، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور ایک ایک عمل پر، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا ہمارے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ ہوگا۔